نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درود شریف سکھایا، اور یہ جو ہماری نماز ہے اس کو صلاح کہا جاتا ہے، یعنی دعا ہے۔ یہ دعا سے شروع ہوتی ہے اور پھر آخر کار یہ دعا پر ختم ہوتی ہے، یعنی درود شریف پہ ختم ہوتی ہے۔ اور یہ درود شریف جو درود ابراہیمی ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو نماز کی ترتیب دی اس کے اندر اس کو آخر میں درود شریف کو رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نماز کیسے تشکیل دی؟ اللہ کے نبی معراج شریف کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، بہت سے فرشتے پھر دوسرے آسمان پہ گئے، تو مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضور پاک نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو یہ جو معراج کی رات ہے، اس کے بہت سے مقاصد میں سے اللہ پاک کو، حضور پاک کو یہ بھی دکھانا تھا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، تو اس کے کیا ارکان ہو سکتے ہیں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب دنیا میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ اکثر دیکھے ہوں گے، اکثر جانتے ہوں گے لوگ۔ مختلف عبادتوں کے مختلف طریقے، مختلف مذاہب میں عبادت کے مختلف طریقے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند تو وہ اللہ کے نبی کو دکھایا بھی۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں، ہزاروں لاکھوں فرشتے ایک آسمان کے اوپر رکوع کی حالت میں ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، اور بہت سے فرشتے قیام کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو نماز ہمیں سکھائی ہے، یہ نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں عطا ہوئی، اور حضور نے ہی ہمیں اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ تو اب ہم پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں۔ صلاح یعنی کہ دعا، یہ نماز کا کیا مطلب ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، دعا کی طرف آؤ۔ صلاح مطلب دعا۔ الحمدللہ سے سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی سنت عمل ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس نماز کے اندر الحمدللہ نہیں ہوگی تو اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔ تو قرآن پاک کی پہلی صورت اور دعا جو اللہ پاک نے ہمیں خود سکھائی قرآن پاک میں، وہاں سے اللہ کے نبی نے الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، اس کی تسبیحات اللہ کے نبی نے بتائیں، سبحان ربی العظیم، اور پھر قیام کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو مصنون تسبیحات ہیں وہ علماء سے سن رکھی ہیں، مفہوم ہے کہ حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ اب آتی ہے دوستوں بات اتحیات کی۔ تو یہ جو اتحیات ہے یہ کیا ہے؟ یہ جب معراج کی رات کو اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک سے ملاقات ہوئی تو اللہ پاک کے نبی نے کچھ یوں بیان کیا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اس کے جواب میں توحید کا بیان کیا، اتحیات و طیبات، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ظاہری سی بات ہے، مالک رب سامنے ہے، تو ان کی شان میں جو بیان کیا جا سکتا تھا وہ اللہ کے نبی نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر جواب ملا اللہ کے نبی کو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعباد اللہ الصالحین۔ اور پھر اللہ پاک، حضور پاک کی برکت سے اللہ پاک نے حضور پر سلامتی نازل فرمائی، اور پھر عباد الصالحین یعنی ہم لوگوں پر بھی حضور کی برکت سے سلامتیاں آئیں۔ اب اس کے بعد پھر ہم یہ درود پڑھتے ہیں جس کو درودوں کا سردار کہتے ہیں۔ تو دوستوں اس درود شریف کو ہم درود کا سردار کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ درود بھیجنے والا ہے کون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہم صلی علی محمد، اللہ پاک کون ہے؟ کہ اللہ پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام کائناتیں بنائی ہیں،
صرف یہ ہماری جو ہمیں لاکھوں کروڑوں یونیورسز نظر آتی ہیں، نظام شمسی ہمارے سورج کا سولر سسٹم یہ تو ایک چھوٹا سا نظام ہے، اور جبکہ لاکھوں کروڑوں سولر سسٹمز ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ تو ہے ایک آسمان کی بات، اور پھر اس کے بعد 7 آسمان ہیں، ایام ہیں. سو یعنی ان 7 آسمانوں کے اندر پھر ایام ہیں، ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایام کا ذکر کیا ہے. اور ایام کی ہم کسی اور وقت بات کریں گے. ہم درود شریف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اور پھر اللہ پاک کون ہے؟ تو وہ اللہ پاک ہی بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں. قل لو کان البحر مدادا لکلماتی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور یہ سارے سمندر سے آئی بن جائیں، اور یہ سارے جو ہیں درخت یہ قلم بن جائیں، یہ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریف نہیں پورے کر سکتے. مددا ایک اور سمندر آ جائیں، یہ 7 سمندر اور آ جائیں اور مدد کرنے کو ان کے جیسے، اور تو بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی تعریف تو بیان نہیں تم لوگ کر سکتے. تو یہ ہیں اللہ پاک، کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ خود ہیں. سب سے بڑی ہستی کہیں گے تو سب سے بڑی ہستی خالق کائنات اللہ پاک، وہ بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پہ. اب وہ اللہ کے نبی پہ درود کیوں بھیج رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ بھی میں تو خود بھیجتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. وہ بھی اللہ پاک خود بھیجتے ہیں. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، تو ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو. اللہ پاک بھیج کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ایک بات پوشیدہ نظر نہیں آتی کیا دوستوں ہمیں، کہ کائنات کے اندر ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر میں درود بھیج رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، وہ تو ایک لازمی بات ہے کہ جب درود بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو بھیج رہے ہیں. لیکن ایک چیز پوشیدہ نظر آتی ہے اس کے اندر، کسی بھی درود کے اندر، کہ حضور پاک کے اوپر ہی کیوں درود بھیجا جا رہا ہے. کہ کائنات کی سب سے، دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی، سب سے عظیم مخلوق جو ہے، سب سے عظیم ہستی کائنات کی، وہ عظیم مخلوق اپنی مخلوقات کے اندر ان کے اوپر درود بھیج رہی ہیں. اس میں ایک محبت کا عنصر میں نے عرض کر دیا، لیکن ایک بات اور اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ پاک کون ہے. ان اللہ یعلم ما فی الصدور، کو تمہارے دلوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں. تم اپنی تمام مخلوق اور ہزاروں پرندے، ہزاروں سمندروں میں مچھلیاں، جانور اور انسان، جن، اور پتہ نہیں کون کون سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھی ہے، جن کا ہمیں شاید نہ علم ہو. لیکن اس پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہیں، ان کے دل کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس مخلوق کی محبت میرے لیے، اس کا جو خلوص ہے اور اس کی جو چاہت ہے اپنے رب کے لیے، وہ ان تمام مخلوقات میں بڑھ کر ہے. دنیا کے تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے، تمام جنوں سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو بھئی وہ انہی کا ہی پھر حق بنتا ہے نا کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیجتا ہوں. تو یہ تو ہے اللہم صلی علی محمد. اب یہ وعلی آل محمد، اب یہاں پر بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے. حضور پر تو درود بھیجا ہے، اور حضور کی برکت سے ان کی آل کو بھی درود مل رہا ہے. اب یہ آل ہیں کون، اس کو تھوڑا سا مشکل ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے والدین وما ولد. اب اس پہ 20 تفسیریں لکھتے ہیں مودودی صاحب. وہ 20 تفاسیر میں قیامت کا میدان اللہ پاک باپ ہیں، باپ جیسی شان ہے. اب وہ تورات اس میں بائبل کے اندر انہوں نے کیا کیا اس کو سمجھا نہیں. ہم بھی عجمی ہیں، ان لوگوں نے بھی عربی کی جب تک کسی جگہ بولنے والے جو لوگ ہوں ان کی
طریقے کو نہ سمجھ لیا جائے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب کیا ہے، تو وہ پھر ایسے ہی ترجمے ہوتے ہیں. تو بائبل میں انہوں نے بس یہ کوٹنگ پکڑ لی کہ بھئی باپ ہے اللہ، تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے پھر حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں. لیکن حقیقت میں عربی زبان کی جب گہرائی میں اتریں گے تو یہ ایک محاوراتی ہوتا ہے فقرہ کہ بھئی باپ جیسی عظمت، تو اللہ تعالیٰ کی باپ جیسی عظمت، اور باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اولاد جیسی ان کی نیچے درجے پہ. تو درجے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. اس کے اندر اور بہت ساری تفاسیر ہیں. ایک باپ، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، ایک بیٹا، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اور پھر بیٹا، بیٹے کا باپ، اور پھر اس کا اپنا بیٹا، والدی وما ولد. ان ساری تفاسیر کے اندر ایک تفسیر آتی ہے کہ حضور پاک اور ان کی آل، تو بھئی وہ کون ہوئے؟ ان کے بیٹے. تو یہ تو پورے دنیا کے مسلمان جانتے ہیں حضور کی مثال. حضور مثال نہیں، حضور نے خود کہا ہے کہ میری مثال مفہوم ہے حدیث پاک کے باپ کے درجے پر، درجہ باپ کا ہے. ان کی جو ازواج ہیں ان کا ماؤں کا درجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ہم اصل میں درود تو حضور پر بھیج ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اور کیا ہو رہا ہے، وآل محمد. تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے وہ سلام مانگ رہے ہیں، سلامتی مانگ رہے ہیں. کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بات آتی ہے حضرت ابراہیم کی اولاد کی. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد اب کون ہے، تو بنی اسرائیل، یہودی بھی، اور اس کے بعد عیسائی بھی، حضرت عیسیٰ. اب وہ اسپیسیفک اس قوم کے لیے آئے ہوئے نبی ہیں، رسول ہیں. لیکن آل تو ابراہیم، حضرت ابراہیم سے چل رہی ہے نا. بنی اسرائیل پوتے ہیں حضرت یعقوب ان کے. تو ان کی آل یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی سلامتی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم برکت مانگتے ہیں. اللہ مبارک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دوستوں یہ درود ایک دعا ہے. اب برکت بھی مانگ لی ہے، سلامتی بھی مانگ لی ہے، اور اس کے بعد دوسری ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ برکت بھی ہمیں ملے، دنیا میں بھی برکت ملے، آخرت میں بھی برکت ملے. تو اب ہم پھر وہ برکت بھی مانگتے ہیں، کچھ جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو برکت دی اور ان کی آل کو، ان کی امت کو برکت دی. تو دوستوں یہ ایک دعا ہے. دعا سے نماز شروع ہوتی ہے، دعا پر ختم ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے. معراج کی رات ہے آج. معراج کی رات کو نمازیں ملی ہیں اور ایک تحفہ ملا ہے، تحفہ لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میں نے معراج کی ہے، معراج والا ہی بتا سکتا ہے کہ معراج جیسی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر. تو دوستوں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مفہوم حدیث پاک کا کہ یہ نماز جو ہے نا یہ مومن کی معراج ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.